نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ویور، سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ عرصے سے کافی احباب میرے ساتھ کانٹیکٹ اور رابطے میں تھے ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے کہ آن لائن جو بٹ کوئن ہے، کرپٹو کرنسی ہے، جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، تو اس میں مختلف ایپ آ رہی ہیں، تو ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، یا اس کی جو قانونی شرعی حیثیت ہے وہ واضح کریں۔ کیونکہ ہمارے اپنے علاقوں میں بالخصوص لنگڑیال، گاندیاں، کرکی، ڈبران اور اس کے مضافات میں جو علاقے ہیں، اس میں کافی یہ چیز پھیل چکی ہے، اور اس پر تحقیق طلب امر یہ ہے کہ عوام نے علماء سے رابطہ ہی نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو صرف فرضی سا رابطہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کام کے اندر وہ ملوث ہو گئے، اور بڑے پیمانے پر یہ کاروبار ہو رہا ہے، خصوصاً ینگسٹر، بڑی عمر کے لوگ، لیڈیز اس کے اندر انوالومنٹ ہے۔ آیا شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ میرے ساتھ کئی احباب رابطے میں رہے، ان کو میں یہ بتاتا رہا۔ پچھلے دنوں میرا ایک وہاں بیان تھا، وہاں پر بھی میں نے اس کا شرعی حکم واضح کیا۔ مفتی حنیف جدون صاحب کا نام دیا گیا کہ وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ جب میرا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا میں نے کسی کو بھی جواز کا نہیں کہا ہے، میں نے تو ان کو سیدھا سادہ کہا ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، جوا ہے اور دھوکہ بھی ہے، اور دیگر علماء سے۔ اچھا، پھر آگے سے ان کے اب چالیں دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈاکہ ڈالنے سے بہتر ہے کم از کم ہمارے لڑکے یہ کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ تو یعنی ایک ناجائز کام کرنے کے لیے اوپر دلیل بھی ناجائز بنانا، باطل در باطل، گمراہی در گمراہی، دلو فاضلوا، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ اچھا، پھر جب ان کو کہا جاتا ہے جی فلاں علماء اس کے ناجائز ان کا قول کرے، تو کہتے ہیں جی اس میں تو بڑے بڑے داڑھیوں والے ملوث ہیں، جی وہ ہمارے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، فلاں قاری صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں فلاں۔ تو کسی عالم کا کسی کاروبار کو کرنا اس کے جواز ہونے کا دلیل نہیں ہے، نہ کسی قاری کا، نہ کسی حافظ کا، جب تک اتھینٹک کوئی عالم کو مفتی شرع اس کے جواز کا حکم نہ کرے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہی جاتی ہے ان کو خود نہیں آتا جی، تو یہ پھر اس وجہ سے ناجائز کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے برے لگتے ہیں، آپ سے نیٹ ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمارا روز کا معاملات ہوتے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، مفتی ہونے کی حیثیت سے، شرعی مسائل ہونے کی حیثیت سے، جدید تر جتنے مسائل آتے ہیں اور ہمارا ان پر گہرا نظر ہوتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے، گہری نظر ہوتی ہے ہر لحاظ سے، آئے شرعاً حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیونکہ لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے، یہ جوا ہے۔ یہ جو 2139 جو ایپ ہے، یہ مختلف حیثیتوں سے نام بدل کے آ رہی ہے۔ پہلے یہ آئی تھی بٹ کوئن سے، پھر ون کوئن سے، پھر پاک ٹریڈنگ کے حوالے سے، فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے، مختلف ادوار میں یہ نام بدل کے آتی رہی، اور لوگوں کے کروڑوں اربوں روپیہ لے کر غبن کر کے یہ غائب ہوتی رہی، اور کوئی نام و نشان بھی اس کا نہیں ہے۔ جو لوگوں نے پیسہ لگائے، وہ کئی احباب میرے پاس درجنوں کے لحاظ سے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا 50 لاکھ گیا، ہمارا 30 لاکھ گیا، ہمارا 40 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ روپے لوگوں کے جاتے رہے۔ کچھ حد تک یہ بینیفٹ منافع دیتے رہتے ہیں، اور پھر فوراً، کیوں کہ پاکستان کے اندر اسے کوئی قانونی اور شرعی حیثیت ہے ہی نہیں حاصل۔ سب سے پہلے مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، جس بات کو میں آپ کے واضح کر رہا ہوں، کہ جو 2139 ایپ ہے جو ہمارے علاقوں میں مشہور ہے، جس میں لوگ دڑا دڑ پیسے لگا رہے ہیں، جس میں جھوٹ فراڈ ہے، فلاں نے 30 لاکھ لگا لی ہے، فلاں نے 40 لاکھ لگا لی ہے، فلاں نے اتنے کما لیے ہیں، یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو لانے کے لیے۔ اور سب سے پہلے آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں، کسی چیز کی بھی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، شرعی حیثیت، قانونی حیثیت۔ قانوناً پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم پاکستان رہنے والے ہیں، ہم امریکہ کی دلیل نہیں دے سکتے، یورپ کی دلیل نہیں دے سکتے، ایران، عراق کی دلیل نہیں دے سکتے وہاں، کیونکہ وہاں قومی سطح پر اس کو کرنسی ڈکلیئر کیا گیا، جبکہ ہمارے پاکستان میں اس کو کہیں بھی کرنسی ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ یہ غیر قانونی ہے پاکستان کے اندر، ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی جس کو کہتے ہیں، بٹ کوئن کے نام سے جس کو کہتے ہیں۔ کیوں؟
ایک تو قانونی اس کی حیثیت نہیں ہے اور شرعی حیثیت بھی نہیں ہے. شرعی حیثیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ نہ اس کو آپ حقیقتاً اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں، نہ حصاً اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں، نہ عرفاً اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. نہ یہ حقیقی کرنسی ہے، نہ حکمی کرنسی ہے، نہ عرفی کرنسی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جوا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جوا کس حیثیت سے ہے کہ آپ جو پیسے لگاتے ہیں تو کیا آپ کو کنفرم ہے کہ میرے پیسے محفوظ رہیں گے؟ 100% کوئی آپ کو یقین دہانی نہیں کرا سکتا. تو پیسے اس طرح لگا دینا کہ نقصان میں چلے گئے یا بچت میں آ گئی، یہ جوا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. میسر کہتے ہیں جوئے کو، جس کو اللہ رب العزت نے ناجائز اور حرام قرار دیا. اسی طرح یہ دھوکہ غرر ہے. دھوکہ اس طرح ہے کہ جو آپ پیسے لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کمپنی کب بند ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آپ کسی پر کیس بھی نہیں کر سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر، دھوکے والی بیع سے منع فرما دیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، جب حضور نے منع فرما دیا. اسی طرح ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر، اللہ رب العزت نے میری امت پر شراب اور جوئے کو حرام کر دیا. جب یہ حرام چیز ہے تو پھر آپ اس کی جواز کا کیسے قول کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ کسی کا مال نہ کھاؤ. تو باطل طریقہ کیا ہے؟ یعنی ربا کے ساتھ، سود کے ساتھ، جوئے کے ساتھ، غصب کے ساتھ، چوری کے ساتھ مال نہ کھاؤ. اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے معالم و تنزیل کے اندر، دیگر تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے. اچھا، غیر کے مال کو کھانا کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جب آپ اس کے اندر اپنے $300 انویسٹمنٹ کرتے ہیں، $500، $100، $400، $1000 تو روزانہ کے آپ کو ملتے ہیں. اور جتنے آپ بندے لاتے جائیں گے آپ کو ان بندوں کا بینیفٹ ملے گا، اور اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کو ملتا ہے 50 بندے لائیں، 10 بندے لائیں، 2 بندے لائیں، 100 بندہ لائیں، 300 بندہ لائیں، آپ کو اتنا بینیفٹ ملتا رہے گا. اب وہ جو اپنا کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن غیر کو ایڈ کرانے کی وجہ سے جو آپ اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، یہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ہے. اور سارے علماء نے یہ متفقہ طور پر پاکستان کے اندر یہ ناجائز ہے، ہندوستان کے اندر ابھی اس کرنسی کو قبول نہیں کیا گیا، انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور امریکہ کے اندر اس پر پابندی ہے کیونکہ وہاں لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے. ایران کے اندر دھوکہ ہوا ہے، انڈیا کے اندر دھوکہ ہوا ہے، لوگوں کے اربوں روپے اس کے اندر گئے ہیں. اور ہمارے چند نوجوان چند پیسوں کی خاطر نہ حلال نہ حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا لوگ حلال اور حرام میں تمیز بھول جائیں گے، اور جس کے اندر لقمہ حرام جائے اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کے صدقات قبول نہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کوئی عمل خیر قابل قبول نہیں ہے. فوراً اپنے پیسے واپس لیں، لوگوں کو گمراہ نہ کرے کسی صورت میں. ناجائز یہ جائز، اس کا حکم کسی عالم نے نہیں دیا. صرف علماء نے وقف کیا ہے ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے کہ اسے کرنسی ڈکلیئر کرے یا نہ کرے، وہ اس میں اختلاف ہے. آپ جو 2139 ایپ پر جو کام کر رہے ہیں یہ دھوکہ ہے، نمبر 2 جوا ہے، نمبر 3 غیر کے مال کو کھانا ہے. یہ چیزیں شرعاً ناجائز ہیں، حرام کے زمرے میں آتی ہیں. تو کیوں اپنے پیسوں کو حرام کرتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر؟ اور لوگ کسی سے بات کرو کہتے ہیں یہ مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو تم اگر مفتی ہو تو تم اس کے جواز پر دلائل لے کر آؤ. اس وجہ سے یہ میں نے اس کو حکم بالکل واضح کر دیا ہے. جن احباب نے، جن لیڈیز نے، جن نوجوانوں نے یہ پیسہ کمایا ہے ناجائز ہے، فوراً اس پیسے کو کسی غریب کو دے دیں بغیر صدقے کی نیت سے، اور اپنے جو حلال کے پیسے وہاں جمع کرائے ہیں فوراً نکالیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ رب العالمین.